بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الزلزال کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الزلزال قیامت کے دن کی واقعات بیان کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر اعمال کا حساب ہوگا۔ سورت کا نام اس سورت کا نام الزلزال ہے، جو لفظ زلزال سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ زلزل یعنی شدید ہلانا کا مصدر ہے، اور یہی لفظ سورت کی پہلی آیت میں زلزلت کی صورت میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں سورتوں کے نام عام طور پر معروف نہیں گئے، بلکہ سورتوں کو ان کی پہلی آیت یا ابتدائی الفاظ سے پہچانا جاتا تھا۔ سورتوں کے باقاعدہ نام بعد کے ادوار میں مقرر کیے گئے۔ سورۃ الزلزال کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ مکی ہے، جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں، لیکن مکی و مدنی ہونے کا فیصلہ مجموعی دلائل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اسی لیے بہت سے علماء نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سبب نزول۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی چند بڑی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، تاکہ انسان کو یاد دہانی ہو کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور انسان کو نیکی کی طرف راغب کیا جائے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ قیامت کے دن اس کے میزان اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہو۔ آئیے اب ہم پہلی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی شدید ترین لرزش سے ہلا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قیامت کا ایک ہولناک منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے، تاکہ ہم دنیا کی ناپائیداری کو سمجھ سکیں۔ اس دن زمین کی پرتیں زور سے ہلیں گی، زبردست زلزلے آئیں گے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ یہ سب قیامت کے قریب آنے کی علامات ہیں، جن کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی دے دی تھی۔ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان میں سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، نمبر 1 دھواں، الدخان، دجال کا ظاہر ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین کا 3 جگہ دھس جانا، مشرق، مغرب اور عرب میں، اور آخر میں ایک آگ جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی۔ دوسری آیت، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ زمین اپنے اندر چھپے تمام راز اگل دے گی، تمام مدعے قبروں سے نکل آئیں گے، چاہے وہ سمندر میں ڈوبے ہوں، پہاڑوں کے نیچے دفن ہوں یا جلا کر راکھ کر دیے گئے ہوں، کوئی بھی جسم اس دن باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی ان مناظر کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الانفطار میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں الٹ دی جائیں گی۔ اسی طرح سورۃ تکویر میں بیان ہوا ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ یہ سب حساب و کتاب کے آغاز کی تیاری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیک بندے کے گناہ اللہ دنیا میں چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اس کے گناہ چھپا دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے گناہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھپاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ تیسری آیت کی تفسیر،
وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو قیامت کے دن زندہ ہوں گے خوف سے چیخ اٹھیں گے، قبریں اکھڑتی دیکھیں گے، لاشیں باہر آتی دیکھیں گے اور حیران ہو کر پوچھیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ صرف بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنے باپ دادا کی شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں دوبارہ بت ذو خلصہ کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ چوتھی آیت یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر رہی تھی۔ زمین خود گواہی دے گی یہ تباہی کیوں آئی اور اب حساب کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورۃ النمل میں، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النمل میں فرماتا ہے اور جب ان پر فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر زمین کا بولنا عجیب لگتا ہے تو قرآن خود جواب دیتا ہے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، وہی ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ سورۃ الفصلت۔ چھٹی آیت میں یومئذ یفطر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ ہر انسان اکیلا کھڑا ہوگا، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ پہچان کا باقی رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ عبسہ میں اس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ سبحان اللہ، وہ کیا دن ہوگا۔ پھر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ سورۃ الاسراء میں ہے اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ ساتویں اور آٹھویں آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہاں ذرہ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیز کہاں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تو یہ ان سب کے لیے دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ سورت کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ سورت زلزال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا ختم ہو کر رہے گی، ہر راز کھل کر رہے گا، عدل الہی مکمل ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اہم ہے۔ یہ سورت تقوی، خود احتسابی، اخلاص اور نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کامیاب لوگوں میں شامل کریں اور رسوا ہونے والوں میں شامل نہ کرے، ذلیل ہونے والوں میں شامل نہ کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.